اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن، نمبر آف درس 19واں درس شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے سر انجام مصحف جدید۔ آپ نے گزشتہ دروس میں یہ بات سمجھ لی، جان لی کہ کئی نسخے قرآن مجید کے ہو گئے تھے، تو سارے نسخوں کو اکٹھا کر کے یکساں سازی کی گئی تھی اور ایک نسخہ قرآن کا تیار ہوا تھا، اور باقی نسخوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا، معاشرے اسلامی سے جلا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اور وہی ایک نسخہ جو ہے اس کی کاپی کر کے تمام عالم اسلام میں بھیجا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک چلا اور کس حد تک چلا، اور اس کا پھر آخر میں اینڈ کیا رہا، نتیجہ کیا رہا، سر انجام نتیجہ کیا ہوا۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے جو اراکین تھے، کارمندان تھے، عمائدین تھے، امپلائیز تھے، ٹھیک ہے، ورکرز تھے، کارگزاران تھے، اور جو ان کے کارفرما افراد تھے، یہ سب لوگ جو ہیں جدید مصحف کو رائج کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے اور ہر طرف اس کو پھیلا رہے تھے۔ لیکن جب چند سال گزر گیا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے وہی پہلے والی صورت پیش آنے لگی کہ نسخوں میں دیگرگونی اور تغیر و تبدیلی واقع ہونے لگی، اور قرآن کو پھر ایسا بھی ہوا کہ قرآن کا پڑھنا چونکہ مشکل تھا، لہٰذا قرأت کو آسان کرنے کے لیے اس کی نقطہ گزاری کی گئی، نقطہ اس پہ لگایا گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حرکت یعنی اعراب وغیرہ اس پہ ڈالا گیا، اور اسی طریقے سے قرآن کو تقسیم کیا گیا چند حزبوں میں، تاکہ یاد کرنے میں اور سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حزب بنائے گئے، یعنی جو جز ربع اور نصف وغیرہ ہوتے ہیں ایک ایک پارے کے، وہ سب کام انجام دیا گیا۔ اب یہ جو خط جو تھا، یہ چونکہ ابتدائی خط کوفی تھا، لہٰذا مشکل تھا اس کا پڑھنا، تو بعد میں متعارف خط کوفی نے جو رائج ہوا تھا اور جو پڑھنے میں نسبتاً آسان تھا، اس خط کوفی میں اس کو تبدیل کیا گیا۔ اس طریقے سے تغیرات و تحولات قرآن مجید میں پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اب امام علی علیہ السلام نے اس مرحلے میں کیا موقف انجام اپنایا؟ مصحف جدید جو بن چکا تھا یکساں سازی کے بعد آیا، یکساں سازی کے بعد مصحف جدید جو سامنے آیا تھا، اس کو حضرت علی نے اپنی خلافت کے دور میں یا اپنی خلافت سے پہلے بھی کیا اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا؟ اس سلسلے میں مولا کائنات کا کیا موقف تھا؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے خلافت حاصل کرنے کے بعد، یعنی ظاہری خلافت تک پہنچنے کے بعد بھی مولا کائنات نے لوگوں کو حکم دیا کہ مصحف جدید کو قبول کریں اور اس میں کوئی تبدل اور تغیر واقع نہ کریں۔ جیسے قرآن جو ہے وہ یکساں سازی کے بعد مرتب کیا گیا تھا، سیٹ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے قرآن کو لے کے وہ آگے بڑھیں اور اس کو قبول کریں۔ اب یہاں ممکن تھا، مطلب چونکہ کچھ غلط املائی غلطیاں تھیں، کچھ اور تبدیلیاں تھیں، خرابیاں تھیں، جس کو صحیح کرنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، مگر مولا کائنات نے کہا کہ قرآن جیسے ہے اس کو فی الحال ویسے ہی رہنے دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ املائی غلطی جو ہے اس کو تو دھیرے دھیرے لوگ سمجھ جاتے، پڑھنے لگتے لوگ جو صحیح ہے اس کو، لیکن اس کی اصلاح کرنے کے نام پہ قرآن مجید میں تحریف کا امکان تھا، کچھ الفاظ گھٹائے اور بڑھائے جا سکتے تھے۔ اس وجہ سے مولا کائنات نے اصلاح قرآن کے نام پہ جو تحریف کا خطرہ تھا اس سے روکنے کے لیے تاکید کی کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تصرف کرے، تو قرآن جیسے مرتب کیا جا چکا ویسے ہی سب کو پڑھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ایک روایت مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ قرآن کو جو رائج قرأت تھی اس سے کچھ مختلف طریقے سے پڑھنا شروع کیا۔ امام نے اس کو ٹوک دیا اور امام نے کہا کہ جو قرأت جو ہے وہ رائج ہے اسی طریقے سے تم پڑھو، دوسروں کی قرأت کے اعتبار سے، اور اپنی نئی قرأت یہاں پر ایجاد نہ کرو، تاکہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی روش پہ، ایک ہی شکل اور ایک ہی رنگ اور ایک ہی ڈھنگ میں آگے بڑھتا رہے۔
اب یہی باتیں دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان تمام روایت پہ غور کرتے ہوئے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں اس وقت ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جو کامل اور جامع قرآن ہے جو رسول اکرم کے زمانے میں آیا تھا۔ قرأت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ قرأت کئی عدد ہو چکی تھی، لیکن علماء نے بعد میں آ کر کے قرأت کو جو ہے وہ محدود کیا ہے۔ جو قرأت مشہور ہے مسلمانوں کے درمیان وہ قرأت حفص ہے، قرأت حفص از عاصم، یعنی راوی عاصم ہیں، وہ حفص ہیں کہ جنہوں نے عاصم سے قرأت کو نقل کیا ہے۔ یہی قرأت جو ہے، ابھی یہ قرأت حفص از عاصم ہو سکتا ہے آپ کے لیے اتنا مانوس بات نہ ہو، اتنا واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن جب آپ اگلے درس میں انشاءاللہ پہنچیں گے، اگلے کے اگلے درس میں، تو آپ کے لیے یہ قرأت حفص از عاصم واضح ہو جائے گا کہ وہ قرأت رائج ہے کہ جس کو حفص نے بتایا، حفص جس قرأت پر پڑھتے تھے اور عاصم سے روایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں وہی قرأت حفص از عاصم کا پڑھنا صحیح ہے، اس پر علماء کا توافق ہے، علماء کی تاکید بھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک عنوان اور آیا ہے جو آپ کی کتاب کے اعتبار سے درس نمبر 14 ہے، اس میں تعریف قرأت ہے۔ یہ بھی کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس درس کا، اس بخش کا آپ خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تعریف قرأت، قرأت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہے کہ مصحف جدید جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رائج ہو گیا اصحاب کی کوششوں کے بعد، لیکن زمانہ جب گزرا تو لوگ دھیرے دھیرے اختلاف قرأت سے روبرو ہوئے، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی طریقے سے پڑھتا تھا، کوئی کسی طریقے سے پڑھتا تھا۔ اب اختلاف قرأت کیوں ہوا یہ آگے بیان کریں گے۔ اب جو اختلاف قرأت سامنے آیا اس کے مراحل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اور عوامل اختلاف قرأت پیش کیے جا رہے ہیں آگے کے چند سطور میں، چند صفحات میں، کہ اختلاف قرأت کے مراحل کیا تھے اور اختلاف قرأت کے اسباب کیا تھے، یعنی کوئی کسی طریقے سے پڑھتا تھا قرآن کو، کوئی کسی طریقے سے، اس کے کون سے مراحل ہیں جس سے یہ قرأت گزری ہے اور کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے قرأت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ پہلی بات تو آپ خدمت میں اس سلسلے میں یہ عرض کیا جائے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید کی قرأت ہے، قرأت کا علم قرأت یا دانش قرأت، یہ عالم اسلام کے اہم ترین علوم میں سے ایک علم ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جیسے علم تاریخ ہے، علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، علم فقہ ہے، علم اصول ہے، علم تفسیر، بہت سے علوم ہیں نا، اسی طریقے سے ایک علم قرأت ہے۔ علم قرأت مسلمانوں کے درمیان رائج اہم علوم میں سے ایک ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قدیمی ترین اور سب سے پہلے علوم میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان دین شناسی کے سلسلے میں جو جلسات برگزار ہوتے تھے، منعقد ہوتے تھے درس کی شکل میں یا مباحثے کی شکل میں، وہ جلسات قرآنی تھے۔ قرأت اور تلاوت، قرأت قرآن اور تلاوت قرآن کے متعلق جو جلسات ہوتے تھے، جو دروس ہوتے تھے، وہ برگزار ہوتے تھے۔ یعنی گویا مسلمانوں میں سب سے پہلے جو رائج جو علم ہوا ہے، جس کا پڑھنا اور پڑھانا رائج ہوا ہے، وہ علم قرأت ہے۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم قرأت کا آغاز جو ہے نزول قرآن کے ہم زمان ہوا، ساتھ ہوا ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی جو ہے وہ قرأت قرآن اور تلاوت قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے میں ہی ایک دار القرآت کی بنیاد ڈالی تھی، اور پیغمبر اکرم اصحاب کو بار بار قرأت قرآن کی طرف ترغیب کرتے تھے، اور پیغمبر سکھاتے بھی تھے قرأت قرآن کیسے کی جانی ہے۔ اب یہاں پر آئیے قرأت کی کچھ معنی کو دیکھ لیتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی معانی کیا ہیں قرأت کے۔ جہاں تک لغوی معنی کے اعتبار سے گفتگو ہے تو لغوی معنی قرأت کا پڑھنے کا ہے اور تلاوت کرنے کا ہے، پڑھنا اور تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا قرأت کا لغوی معنی ہے۔ قرأ سے بنا یعنی پڑھنا۔ قرأت اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ قاریان صدر اسلام کا، ٹھیک ہے، قرآن کا اس طریقے سے پڑھنے کے لیے کوشش کرنا کہ جو طریقہ نبی کی قرأت کا تھا۔ کیا ہوا؟ نبی کی قرأت کے طریقے کے اعتبار سے
قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کوشش کرنے کا نام قرات ہے. یعنی قرات قرآن مطلب کیا؟ یعنی اصطلاح میں صدر اسلام کس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے کہ ویسے پڑھ پائیں جیسے نبی پڑھتے تھے، اس کوشش کو جو ہے وہ قرات کہتے ہیں. قرات کا اصطلاحی معنی واضح ہو گیا. آسان لفظوں میں قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنا جیسے نبی نے سکھایا تھا، اسے قرات قرآن کہتے ہیں. خوب، اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو قراءت میں اختلافات ہوئے نا، یہ اختلافات سبب بنے کہ قرآن کے اصلی متن میں بھی تبدیلی واقع ہو. اصلی متن میں بھی تبدیلی واقع ہو، چونکہ کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی سے پڑھ رہا ہے. پھر بعد میں جو لکھا جا رہا تھا تو اس لکھنے میں بھی تبدیلی واقع ہونے لگی. کیسے لکھا جائے؟ تو لکھنے کی وجہ سے پڑھنے میں تبدیلی ہوئی، پڑھنے کی وجہ سے لکھنے میں تبدیلی ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے میں تبدیلی ایجاد کی ہے. وہ قرآن کے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، چھٹے امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے قراتیں الگ الگ تھیں، لکھا گیا الگ الگ زمانے کے لحاظ سے، لیکن کیا قرآن الگ الگ تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ ایک سے زیادہ نہیں تھا، اور جو اختلاف پایا جاتا ہے قرات میں وہ راویوں کی اپنی اجتہاد کی بنیاد پر ہے. قرات کے سلسلے میں راویوں کی جو اپنی کوشش ہوتی تھی اس کی بنیاد پر یہ اختلاف سامنے آیا ہے. خوب، اب ایک نیا عنوان ہے، نئی ہیڈنگ ہے، مراحل پیدائش قرات‌ہائے مختلف. بہت دلچسپ ہے، طالب علموں سے اور علم ذوق لوگوں سے مرتبط بہت اہم موضوع ہے، ان کے لیے بہت دلچسپی بھرا یہ عنوان ہے. مراحل پیدائش قرات‌ہائے مختلف، یہ جو الگ الگ قراتیں ہوئی ہیں یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے مراحل کیا کیا ہیں. پہلا مرحلہ، فرسٹ اسٹیپ، قرات کس مرحلے میں تھی؟ قرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برائے صاحب. سب سے پہلے مرحلے میں قرات جو ہے وہ اس مرحلے میں ہے کہ نبی پڑھتے تھے، اصحاب سیکھتے تھے. نبی اکرم اصحاب کو سکھاتے تھے کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے. پہلے مرحلے میں استاد کی حیثیت نبی کو حاصل تھی، شاگرد کی حیثیت اصحاب کو حاصل تھی، اور امیر المومنین اہل بیت پیغمبر اکرم میں سے تھے. اصحاب اگر اہل سنت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو اصحاب میں بہرحال سرکردہ فرد تھے مولائے کائنات، اور قرآن میں درجہ اول قرآن علوم میں تو مولائے کائنات عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل جیسے افراد جو ہیں وہ پہلے شاگردوں میں تھے، اور پیغمبر اکرم پہلے استاد تھے جو قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا سکھاتے تھے. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قرآن کا، جب نبی پڑھتے تھے، اصحاب دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے. دوسرا مرحلہ قرات اصحاب کا ہے. اس مرحلے میں صحابہ پیغمبر اکرم قرآن پیغمبر سے پڑھنے کے بعد جو پڑھ چکے تھے اسے خود پڑھتے اور پڑھاتے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، اور جیسے سکھاتے تھے ویسے دھیرے دھیرے ان کے نام سے مصحف جو ہے منسوب ہوتا چلا جاتا تھا. اس کی مثال مصحف ابن مسعود اور مصحف ابی ابن کعب ہے کہ انہوں نے نبی سے پڑھ لیا تھا، اب اپنے بعد والوں کو پڑھا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو لکھا نا، تو 4 شاگرد رہتے ہیں تو چاروں کی الگ الگ سوچنے کے انداز کی کیفیت ہوتی ہے، سوچنے کا انداز ہوتا ہے. ذرا سا اختلاف تو آ ہی جاتا ہے، کوئی اپنے نوٹ میں کچھ لکھتا ہے، کوئی اپنے نوٹ میں کچھ لکھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بولتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بولتا ہے جو سیکھا ہے استاد سے. تو یہاں بھی اصحاب میں بھی ذرا سا اختلاف ہوا تھا، اس لیے قرآن جو ہے وہ 4-5 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک قرآن ان کا تھا، ایک قرآن ان کا تھا، ایک قرآن ان کا تھا، مگر روح مطلب ایک تھا. ذرا سا بس اختلاف تھا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہر صحابی کی قرات جو ہے اس شہر میں زیادہ نفوذ رکھتی تھی جہاں کے وہ ہوتے تھے. مثلا قرات ابن مسعود جو ہے، قرات ابی ابن کعب اور قرات معاذ وغیرہ جو ہے وہ الگ الگ شہروں میں رائج تھی. اس کے بعد اب مرحلہ سوم سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.